بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ یعنی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شفاعت، میدان محشر کی لمبی ہولناکیوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے اور تمنا کریں گے کہ جلدی حساب و کتاب کے مرحلے سے نپٹ کر لوگ اپنی اپنی جگہ پہنچیں اور انتظار کی زحمت ختم ہو۔ چنانچہ وہ رب العالمین کے دربار میں سفارش کرانے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کا وسیلہ تلاش کریں گے۔ سب سے پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سفارش کی درخواست کریں گے، مگر وہ مجبوری ظاہر کر دیں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی مجبوری ظاہر کر دیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے۔ وہ سب حضرات سفارش کی ہمت نہ کر پائیں گے۔ آخر میں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سرور کائنات، فخر دو عالم، شفیع اعظم، صاحب مقام محمود، سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کا اعلان فرمایا، یعنی آپ کو کسی پوچھ گچھ کا خطرہ نہیں ہے۔ آپ اپنے پروردگار کے سامنے ہماری سفارش فرمائیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کس حال میں ہیں اور ہمارا حال کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ ان لوگوں کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں گے اور عرش خداوندی کے نیچے جا کر پروردگار عالم کے دربار میں سجدہ کریں گے، اور اللہ رب العالمین اسی وقت آپ کے دل پر اپنی حمد و ثنا کے ایسے شاندار الفاظ اور تعبیرات کا القاء فرمائیں گے جو اس سے پہلے کسی کے خواب و خیال اور تصور میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ ایک عرصہ دراز تک جس کا علم اللہ ہی کو ہے، آپ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرماتے رہیں گے۔ پھر رحمت خداوندی کو جوش آئے گا اور آواز دی جائے گی، اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو، آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش فرمائیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے اور سب سے پہلے اپنی امت کا حساب کتاب جلدی شروع کیے جانے کی درخواست کریں گے۔ حساب کتاب شروع کرانے کی سفارش یہی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ترین مقام محمود ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ مشہور شارح حدیث قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شفاعت کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، میدان محشر کی ہولناکیوں سے نجات اور حساب کتاب شروع کرانے کی شفاعت، یہ ہمارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ اوپر ذکر گزرا ہے۔ نمبر 2، بہت سے اہل ایمان کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کرانے کی شفاعت، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نمبر 3، بہت سے ایسے اہل ایمان کے لیے شفاعت جن کو جہنم کی سزا سنائی جا چکی ہوگی مگر ابھی وہ جہنم میں نہ گئے ہوں گے، یہ شفاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے، اور کچھ دوسرے نیک اعمال والے اپنے رشتہ داروں کے لیے کریں گے، جیسے حافظ قرآن اور شہید وغیرہ۔ نمبر 4، ان مومنوں کے لیے شفاعت جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے، ان میں سے درجہ بدرجہ ہر ایک کو انبیاء علیہم السلام، ملائکہ اور دوسرے مومنوں کی سفارشوں سے جہنم سے نجات دی جائے گی۔ نمبر 5، جنتیوں کے لیے درجات میں اضافے کی شفاعت، اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ان قسموں پر نیچے دی گئی 4 اور قسموں کا اضافہ کیا ہے۔ نمبر 1، آپ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابو طالب کے عذاب میں کمی کی شفاعت کرنا۔ نمبر 2، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں سب سے پہلے اپنی امت کو داخل کرانے کی شفاعت کرنا۔ نمبر 3، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے بارے میں جنت میں داخلے کی سفارش کرنا جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہو، جنہیں اصحاب اعراف کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کے بارے میں سفارش کرنا جس نے صرف کلمہ پڑھا لیکن کوئی نیک عمل اس کے اعمال نامے میں نہ ہو۔ اس طرح شفاعت کی کل 9 قسمیں ہو گئیں۔ عام طور پر احادیث شفاعت میں راویوں نے درمیانی واقعات کی کڑیاں چھوڑ دی ہے، اور حدیث پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں گناہگار امتیوں کا جہنم سے نکالنے کا کام شروع ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، بلکہ پہلے شفاعت کبریٰ بڑی شفاعت ہوگی، جس کے بعد حساب کتاب، اعمال کے وزن وغیرہ کے مرحلے پیش آئیں گے، یہاں تک کہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، اور پھر آخر کار گنہگاروں کو نکالنے کے لیے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، جسے قبول کیا جائے گا، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا امتی بھی جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے اور مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگلی ویڈیو کا ٹاپک حساب کتاب کی شروعات کیسے ہوگی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔